آپ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کے بارے میں قبر و قیامت کے میں سوال ہوگا اور کیا یہ مسئلہ عقائد میں شامل ہے؟ پوچھا گیا کیا قبر میں سوال بھی ہونا کہ نہیں ہونا؟ آج لوگ یہی کہہ کر بندے کو بتاتے ہیں چھوڑو تم نور بشر کے عقیدے کو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم نبی اسلام کو نور مانتے تھے یا بشر مانتے تھے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہوگا۔ یہ تو ان مسجد کے ملاؤں نے ہمیں اس چکر میں ڈال دیا کہ چھوڑو تم باقی ساری باتوں کو، نور بشر کے عقیدے کو پکڑو اور اس پر اپنی زندگی گزارو۔ حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ تو اعتقادی موافقت نہ رہی اور اس اپنے موافقت کے باعث سے حد اقتدا کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے اس کی نماز کا صحیح ہونا کیوں کر متصور ہو سکتا ہے؟ کہا جو امام یہ عقیدہ رکھ کے کہا ہے کہ میرے پیچھے اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہے تو یہ تو شرک جلی کرنے والا ہے، جو یا علی کہنے والا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا ہے۔ اب حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ خود سوچو جب امام نے تمہاری ابتدا کی نیت ہی نہیں کی، تمہیں مقتدی بنانے کی نیت ہی نہیں کی، امام نے کہا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شرک جلی کرنے والا ہے اور میں تو خالص توحید پر قائم ہوں، تو کیسے اس کی نماز ہو سکتی؟ مجھے اس بار میں مدینہ شریف میں ایک شخص نے پوچھا، وہ بھی مفتی صاحب ہیں ہمارے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اگر بندے کا آتا آتا دل مطمئن ہو، بندے کا آتا آتا دل مطمئن ہو کہ ان کے پیچھے بندہ پڑے تو آتا دل مطمئن ہو کہ نماز ہو جاتی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ میں نے مختصراً عرض کیا، میں نے کہا آتا آتا نہیں، پورا دل بھی مطمئن ہو جائے تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے ہمارے عقیدے میں فرق ہے، وہ زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اور میں نہیں کہہ رہا تعلیمات حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے کہہ رہا ہوں، آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ہمارے عقیدے میں فرق ہے، جب صحت عقیدہ ہی ایک جیسا نہیں تو پھر مقتدی اور امام کی نماز کیسے ایک ہو جائے گی؟ کہا مقتدی اور امام کی نماز ایک ہونے سے پہلے دونوں کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے، اس لیے وہ حرمین شریفین کے جتنے امام ہیں ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی۔ آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا، سوال کیا گیا کہ یہ کہنا کہ وہ قبر میں زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ کہنا کہ وہ قبر میں زندہ کیسے رہ سکتے ہیں؟ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں تم زندہ رکھتے ہو یا اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم بتاؤ کون زندہ رکھتا؟ کہا جو اللہ قبر کے باہر زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر کے اندر زندہ رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی تھی، میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر تھے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوئی نازیبا کلمہ کہنا یا گستاخی کرنا مومن کا کام نہیں ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے، کوئی نازیبا کلمہ بولنا بھی یہ مومن کا کام نہیں ہے۔ واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم۔ یا اکرم الخلق ما لی من ألوذ به سواک عند حلول الحادث الأعمم۔ محمد ذکرہ روح لأنفسنا، محمد شکرہ فرد علی الامم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودہ، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زمان، سید سرورہ حامی بے قساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل و توفیق سے آج کی خطبہ جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع تعلیمات حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ان اکابرین اولیاء کاملین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز ملتان شریف شجاع آباد کی سرزمین کے ایک عظیم بزرگ عالم دین محمد خدا بخش اظہر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں لکھے ہوئے ایک سرائکی کلام سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان میں ایک مختصر اور جامع سا کلام لکھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سید کاظمی پیر واہ واہ ملک وسایا، سید کاظمی پیر واہ واہ ملک وسایا، شاہ خلیل دے ویر واہ واہ ملک وسایا، سید حسن حسین دا جانی اپنے وقت دا ساتھی جامی، سید حسن حسین دا جانی اپنے وقت دا ساتھی جامی، ابن العربی تے بستامی نال ایدے کھنڈ کھیر واہ واہ ملک وسایا، تخت نشین اقلیم فقر دا فخر ہے سارے چشت نگر دا، صابر پیر تے گرج شکر دا صوفی مشرب پیر واہ واہ ملک وسایا، سید مخزن علم حیادا کلزم جود تے ابر سخادا، علوی سفلی ہفت سمادا عالم علم کثیر واہ واہ ملک وسایا، سری روحی واز سناوے، سری روحی واز سناوے، مدہوشی وچ ہوش دیواوے، سارا سفر عروج کراوے، علم دی ہے تاثیر، عرب عجم پروانہ ایندا سندھ پنجاب دیوانہ ایندا، ہر عاشق مستانہ ایندا دتڑی رب توقیر واہ واہ ملک وسایا، اظہر آسی کون بچارا مل کر بیٹھا آن دوبارہ، جے کر ہووے ایک اشارہ بڑھ ہووے اکثیر واہ واہ ملک وسایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان اکابرین اولیاء کاملین کا فیض عطا فرمائے۔ محتشم سامعین حضرات، کسی بھی ولی کامل، کسی بھی بزرگ کی کرامات سننا سنانا بڑا آسان ہے، ان کے فضائل و مناقب کو سننا سنانا بھی بڑا آسان ہے، لیکن اس زمانے کے اندر ان بزرگان دین کی تعلیمات کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا یہ انتہائی مشکل عمل ہے۔ اب دیکھیں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی کرامات حد تواتر تک پہنچی جن کا انکار کرنا ناممکن ہے۔ آپ کی کرامات جب بندہ سنتا ہے تو انسان کے دل میں محبت اولیاء پیدا ہوتی، لیکن اس زمانے کے اندر اگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کو سنا جائے، آپ کا صرف ایک جملہ جو آپ نے اپنے مریدین کے لیے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ جو میرا مرید قرآن و سنت کو پس پشت ڈالے وہ میرا مرید نہیں، وہ صدیق ہے۔ اب آج کے دور میں مریدین حضرت غوث اعظم کے مریدین کو جب یہ بات بتائی جائے کہ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، کئی ہم نے دیکھا جو 11ویں پکاتے ہیں کھاتے کھلاتے، لیکن حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو تعلیمات ہے اس سے بالکل کورے نظر آتے
کہ ہوش ہی نہیں کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کیا. اب آپ کے اس ایک جملے پر کتنے لوگ ہیں جو عمل پیرا، کتنے مریدین ہیں حضور غوث اعظم کے جو قرآن و سنت پر عمل کرتے ہیں. کتنوں نے قرآن و سنت کو پسے پشت ڈالا. آپ نے فرمایا جو قرآن و سنت کو پسے پشت ڈالے وہ میرا مرید نہیں، وہ صدیق ہے. یہ آپ کی تعلیمات کا حصہ. اب یہ بات سننا اور اس کو ہضم کرنا کتنا مشکل ہے. ان بزرگان دین کی کرامات کو سننا سنانا بڑا آسان ہے، فضائل کو سننا سنانا بڑا آسان ہے، لیکن ان کی تعلیمات کو سن کر پھر ان پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے بڑا مشکل کام نظر آتا ہے. تو ایسے ہی آج ہماری گفتگو کا موضوع مدینہ الاولیاء ملتان کے ایک عظیم ولی کامل حضور غزالی زمان راضی دوران حضرت علامہ مولانا پیر سید احمد سعید کاظمی رحمہ اللہ تعالی کی تعلیمات کے حوالے سے چند باب آپ احباب کے سامنے ذکر کریں گے. چند باب، ساری تعلیمات نہیں، ان میں سے چند باتیں آپ احباب کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا. خوش قسمت ہے وہ آنکھیں جنہوں نے حضور غزالی زمان کا دیدار کیا. خوش قسمت ہے وہ لوگ جنہوں نے ان کی صحبت کو اختیار کیا، جنہیں اللہ نے ان کی صحبت میں چند لمحے بھی بیٹھنا نصیب فرمایا. وہ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ وہ بزرگ تھے جن کی نگاہوں سے اللہ نے کئی لوگوں کی تقدیریں بدلی، جن کے قرب میں بیٹھنے والوں کو میرے رب نے بڑے ستھرے عقیدے عطا فرما دیے. حضور غزالی زمان راضی اللہ سید احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات اور آپ نے جو عقیدے کے لحاظ سے بالخصوص پختگی اہل سنت کو عطا فرمائی اور اپنے ماننے والوں کو عطا فرمائی. آج کے دور میں ان کے اس بیان کردہ عقائد ان کو سننا سنانا اور ان پر عمل کرنا بڑا ضروری ہے. آپ کے عقیدہ میں سے اس عقیدہ کو ہم دیکھیں کہ جب آج لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور اور بشر ہونے کے لحاظ سے طرح طرح کے اعتراض کرتے نظر آتے ہیں. کئی لوگوں کو سنا گیا کہ وہ آج بھی کہتے ہیں کہ تم ابھی تک بھی نور بشر کے مسئلے میں پڑے ہوئے، اب تو اس مسئلے سے باہر نکل آؤ. وہ ایک پیر صاحب کا شعر بھی ہے کہ جو کچھ اس انداز میں کہتے تھے اور وہ دنیا سے کہتے کہتے چلے گئے کہ نور بشر کے عقیدے کو چھوڑ شکر کر کے وہ تیرے عیب چھپائے ہوئے. یعنی ان عقیدوں کو چھوڑ تو نور بشر کے اس میں کیا رکھا، شکر کر تیرے عیب چھپے ہوئے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کاش اس وقت میں حیات ہوتے تو بتاتے کہ یہ عقیدہ چھوڑنے کا نہیں ہے، یہ عقیدہ پکڑنے کا ہے. اور اس عقیدے کی بنیاد پر ہمارے بزرگان دین نے باطل سے مناظرے کیے، کئی کئی گھنٹوں کی باتیں ہوئی. اللہ نے اس عقیدے کی اہل سنت کو فتح کا تاج عطا فرمایا. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ نہیں چھوڑو، ابھی تک تم نور بشر کے مسئلے میں پڑے ہوئے. حضور غزالی زمان راضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے بھی نور بشر کے حوالے سے جب سوال ہوا کہ آپ نور بشر کے حوالے سے کیا فرماتے ہیں، تو سوال کا انداز بھی کچھ ایسا تھا اور ان سے پوچھنے والے نے بھی جس انداز میں پوچھا تو آپ نے اس پوچھنے والے کو بھی اسی انداز میں جواب عطا فرمایا. سوال جو آپ سے پوچھا گیا حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے کہ کیا یہ عقیدے کے باب میں سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مانا جائے، کیا یہ عقیدے کے باب میں سے؟ تو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پھر اپنی علمی شان سے ان لوگوں کو ایسا جواب عطا فرمایا کہ اگر بندہ آج بھی اس جواب کو سنے تو رب ذوالجلال دل کی تختی کو روشن فرما دیتا ہے. آپ سے پوچھا گیا یہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور بشر ہونے کا عقیدہ، اس کی شان کے حوالے سے آپ سے پوچھا گیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
بشر کے بارے میں قبر و قیامت کے میں سوال ہوگا اور کیا یہ مسئلہ عقائد میں شامل ہے؟ کچھ اگر کیا قبر میں سوال بھی ہونا کہ نہیں ہونا؟ آج لوگ یہی کہہ کر بندے کو بتاتے ہیں چھوڑو تم نور بشر کے عقیدے کو، مجھے یہ بتاؤ کہ کیا قبر میں پوچھا جائے گا کہ تم نبی علیہ السلام کو نور مانتے تھے یا بشر مانتے تھے؟ یہ تو سوال ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو ان مسجد کے ملاؤں نے ہمیں اس چکر میں ڈال دیا کہ چھوڑو تم باقی ساری باتوں کو، نور بشر کے عقیدے کو پکڑو اور اس پر اپنی زندگی گزارو۔ حضور غزالی زمان سے پوچھا گیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور و بشر کے بارے میں قبر و قیامت میں سوال ہوگا اور کیا یہ مسئلہ عقائد میں شامل ہے؟ یعنی عقیدے کا مسئلہ یا کوئی فروعی مسئلہ؟ تو آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا؟ وہ جواب سنیں۔ آپ نے فرمایا نور و بشر کے بارے میں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ قرآن و سنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ نور بھی وارد ہے اور لفظ بشر بھی۔ نبی علیہ السلام کے لیے لفظ نور بھی وارد ہے اور لفظ بشر بھی۔ مثلا قرآن مجید فرقان حمید میں ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہاں یہاں لفظ نور سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے۔ اس قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، آپ کہہ دیجئے میرا رب پاک ہے، هل كنت الا بشر رسولا، میں بشر رسول ہی ہوں۔ کہا یہ بشر یہاں سے نبی علیہ السلام کی ذات مراد ہے۔ کہا نبی علیہ السلام کے بارے میں نور کا لفظ بھی قرآن میں آیا، بشر کا لفظ بھی آیا۔ آگے آپ فرماتے ہیں کہ قبر و قیامت میں ایمان کے بارے میں سوال ہوگا، ایمان کے بارے میں سوال ہوگا اور قرآن و حدیث کی ہر بات کو تسلیم کیے بغیر ایمان متصور نہیں ہو سکتا۔ کہا کوئی نبی علیہ السلام کو نور نہ مانے تو قرآن پورے پر ایمان کیسے لا سکتا؟ کوئی نبی علیہ السلام کو بشر نہ مانے تو پورے قرآن پر ایمان کیسے لا سکتا؟ کہا ایمان نام ہے پورے قرآن و حدیث پر ایمان لانے کا، تو ان عقیدے کے بغیر قرآن و سنت پر ایمان لانا اس کا تصور نہیں ہو سکتا۔ آپ نے فرمایا لہذا قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانے اور بشر بھی تسلیم کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، نظریات اہل سنت، عقائد اہل سنت، علماء اہل سنت۔ لہذا قرآن و حدیث پر ایمان رکھنے کا تقاضا یہ ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بھی مانے اور بشر بھی تسلیم کرے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بشر نہ مانے جس میں بشریت کا کوئی عیب ہو، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی معنی میں محمد ہیں اور لفظ محمد کے معنی ہے بے عیب ہونا۔ یہ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ بول رہے ہیں، لفظ محمد کا معنی ہے بے عیب۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے معنی بارے میں بھی ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا نور تسلیم کرے کہ بے عیب بشریت اس کے منافی نہ ہو۔ یہ بات ذکر کر کے آپ فرماتے ہیں کہ اجمالی طور پر یہ اعتقاد مسلمانوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ نور بشر والا عقیدہ ہے مسلمانوں کی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور کوئی پیر بولے کہ نور بشر کی بات کو چھوڑ، شکر ہے وہ تیرے آپ چھپائے ہوئے۔ حضور غزالی اعتماد کو فرما رہے ہیں کہ اجمالی طور پر یہ اعتقاد مسلمانوں کی نجات کے لیے کافی ہے، ورنہ اسی عقیدے پر ایمان رکھنے سے ہی بندے کی نجات ہو جائے گی۔ اور آگے فرماتے ہیں یہی صحیح عقیدہ ہے اور یہی قیامت میں دن سرخ روئی کا باعث ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اسی کی وجہ سے اہل سنت سرخ رو ہو جائیں گے قیامت کے دن۔ اتنا پختہ عقیدہ ہونا چاہیے نور بشر کا۔ روشن خیالی والے ذہن چھوڑو، لوگ کہیں گے ابھی تک نور بشر کے مسئلے میں پڑے ہو، دنیا کہاں تک پہنچی اور تم ابھی تک نور بشر کے مسئلے کے پیچھے پڑے ہوئے۔ لیکن حضور غزالی
پھر ایک مسئلہ اور بھی بڑا، لوگ آج اس مسئلے کو بھی کھول کھول کر بیان کرنا چاہتے ہیں. ہمارے یہاں بھی کئی لوگ جھگڑتے، ہم سے بھی کئی لوگوں نے جھگڑا کیا. وہ مسئلہ حضور غزالی زمان سے بھی پوچھا گیا. آج اگر کوئی ان کا چاہنے والا ہے تو دل کے کان کھل کے حضور غزالی زمان کے اس مسئلے کو سنیں جو انہوں نے بیان کیا. سوال پوچھا گیا حضور غزالی زمان سے. جب سوال سنو گے تو خود مسئلہ عیاں ہو جائے گا کہ آج لوگ ہم سے بھی جھگڑتے ہیں. ہم سے بھی کئی بار لوگ جھگڑے کہ تم ہمیں منع کرتے ہو، کیوں روکتے ہو؟ ہم نہیں رکیں گے. سوال یہ ہے کہ وہابی نجدی امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ وہابی نجدی امام کے پیچھے نماز جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز نہیں تو جن لوگوں نے پاکستان میں ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھی اور جو لوگ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حج کے موقع پر حرمین طیبین میں ایسے لوگوں کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ مجھے اس بار میں مدینہ شریف میں ایک شخص نے پوچھا، وہ بھی مفتی صاحب ہے ہمارے، وہ مجھ سے پوچھنے لگے کہ اگر بندے کا آتا آتا دل مطمئن ہو، بندے کا آتا آتا دل مطمئن ہو کہ ان کے پیچھے بندہ پڑھے تو آتا دل مطمئن ہو کہ نماز ہو جاتی، تو آپ کیا کہتے ہیں اس مسئلے کے بارے میں؟ میں نے مختصراً عرض کیا، میں نے کہا آتا آتا نہیں، پورا دل بھی مطمئن ہو جائے تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی. میں نے کہا تو آدھے آدھے کی بات کر رہا نا، پورا دل بھی مطمئن ہو تو نماز پھر بھی نہیں ہوگی. اب یہی سوال حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا. یہاں سے جا کے ان کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو سنیں. آپ نے کیا فرمایا؟ سنو، آپ نے فرمایا یہ دو سوال جو کیے گئے تھے. دوسرا تھا محکمہ اوقاف کی تعبیر میں جو مساجد ہیں ان میں وہابی دیوبندی وغیرہ ہر قسم کے امام ہیں، غیر مذہب والے امام کے پیچھے نماز درست ہوگی یا نہیں؟ نیز محکمہ اوقاف کا قیام شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ یہ دوسرا سوال تھا. یہ پڑھا اس لیے کہ آپ نے دونوں کے جواب اکٹھے ہی عطا فرمائے. آپ نے فرمایا پہلے اور دوسرے سوال کا جواب سمجھنے کے لیے ایک مختصر تمہید عرض کرتا ہوں. اب تمہید سننا. ہمارے ایک دوست ہیں ذوالفقار صاحب، وہ لاہور میں رہتے ہیں. ادھر گئے تو انہیں ان نجدی ملاؤں نے پکڑ لیا مدینہ شریف میں. اوپر ان کا بڑا مفتی بیٹھا ہوتا ہے تو دفعہ اس کے پاس لے گئے کہ یہ بندہ ہے جو ہمارے ڈسپلن کو خراب کرتا. تو اسے جا کر پوچھنے لگے کہ تم کیوں نماز نہیں پڑھتے ہمارے پیچھے، تو تم کیوں ہمارے ڈسپلن کو خراب کرتے ہو؟ اس نے کہا یہ بتاؤ تمہارا امام کس کی نیت کر کے نماز شروع کرتا ہے؟ کہا مسلمانوں کی نیت سے. کہا بس بات ہی ختم ہو گئی. تمہارا امام مسلمانوں کی نیت سے نماز شروع کرتا ہے تو تمہارے نزدیک ہم تو مسلمان ہیں ہی نہیں، ہم تو مشرک ہیں. تو تمہارے امام نے تو ہماری نیت کی نہیں ہے. جب ہماری نیت ہی نہیں کی تمہارے امام نے تو ہم تمہارے پیچھے نماز کیوں پڑھے؟ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز میں مسئلہ سمجھایا. اب سمجھایا کیسا؟ کہ اگر اس تمہید کو غور سے پڑھ لیا جائے تو انشاءاللہ نہایت آسانی سے جواب سمجھ میں آ جائے گا. تمام اہل اسلام کے نزدیک یہ حقیقت مسلمہ ہے کہ کسی امام کے پیچھے صحت اقتدا کے بغیر نماز درست نہیں ہو سکتی. صحت اقتدا کے بغیر، جس کے لیے مقتدی و امام کے مابین ایک مخصوص رابطہ قائم ہو جانا ضروری. اس مخصوص رابطہ کے بغیر صحت اقتدا متصور نہیں. اس میں شک نہیں کہ یہ رابطہ ظاہری، مادی اور جسمانی نہیں، بلکہ یہ رابطہ صرف روحانی، باطنی اور اعتقادی ہے. کہ یہ رابطہ ظاہری، مادی، جسمانی نہیں ہے کہ جسم دو ہو جائے امام مقتدی کا، مادی طور پر دونوں اکٹھے ہو جائیں یا ظاہری طور پر دونوں اکٹھے کھڑے ہو جائیں. یہ نہیں ہے. اصل ان کا رابطہ کن چیزوں میں ضروری؟ باطنی، روحانی اور اعتقادی. تین چیزوں میں امام و مقتدی کا رابطہ ایک جیسا ہونا چاہیے، روحانی طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی اور اعتقادی طور پر بھی. جس کا وجود امام اور مقتدی کے درمیان اصولی اعتقاد میں موافقت کے بغیر ناممکن ہے. کا شرک توحید کے منافی ہے اور کفر و جاہلیت اسلام اور ایمان سے قطعاً متضاد ہے. اگر مقتدی جانتا ہے کہ میرا کوئی امام، اگر مقتدی جانتا ہے کہ میرا کوئی عقیدہ امام کے نزدیک شرک جلی
روحانیت ہے تو دونوں کے درمیان اعتقادی موافقت نہ رہی۔ امام جب یہ سمجھتا ہے کہ میرے پیچھے جو مقتدی کھڑا ہے، جو یا رسول اللہ کہتا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا، جو یا علی کہتا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا، تو حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ تو اعتقادی موافقت نہ رہی، اور اس اپنے موافقت کے باعث صحت اقتداء کی بنیاد ہی منہدم ہو گئی۔ ایسی صورت میں اس امام کے پیچھے اس کی نماز کا صحیح ہونا کیوں کر متصور ہو سکتا ہے؟ کہا جو امام یہ عقیدہ رکھ کے کھڑا ہے کہ میرے پیچھے اگر کوئی یا رسول اللہ کہنے والا ہے تو یہ تو شرک جلی کرنے والا، جو یا علی کہنے والا ہے یہ تو شرک جلی کرنے والا۔ اب حضور غزالی فرماتے ہیں کہ خود سوچو، جب امام نے تمہاری اقتداء کی نیت ہی نہیں کی، تمہیں مقتدی بنانے کی نیت ہی نہیں کی، امام نے کہا نہیں یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ شرک جلی کرنے والا ہے اور میں تو خالصتاً توحید پر قائم ہوں، تو کیسے اس کی نماز ہو سکتی؟ آپ نے فرمایا اس دعویٰ کی دلیل یہ ہے، مثلا کسی منکر ختم نبوت کے پیچھے کسی مسلمان کی نماز نہیں ہوتی نا، منکر ختم نبوت آگے امام کھڑا ہو اور پیچھے ختم نبوت کا ماننے والا مقتدی ہو تو نماز نہیں ہوتی، کیونکہ مقتدی ختم نبوت کا اعتقاد رکھتا ہے اور امام ختم نبوت کا منکر ہے، دونوں کے درمیان اعتقادی موافقت نہ ہونے کی وجہ سے صحت اقتداء کی بنیاد باقی نہ رہی، لہذا نماز نہ ہوئی۔ اس لیے ہماری ان اماموں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی کیونکہ وہ ہمیں شرک جلی والا سمجھتے ہیں کہ یہ یا رسول اللہ، یا علی، یا غوث کہنے والے یہ شرک جلی کرتے ہیں، پر ہم تو خالص تو یہ بتائیں۔ حضور غزالی زمان فرماتے ہیں اس لیے تمہاری نماز ان اماموں کے پیچھے نہیں ہوتی۔ کہا توضیح مدعا کے لیے ہدایہ سے ایک جزیہ کا خلاصہ پیش کرتا ہوں کہ اگر امام کی جہت تحری مقتدی کی جہت تحری سے مختلف ہو، یعنی جس طرف امام نے تحریک کر کے رخ دیا، مقتدی نے بھی نماز میں سوچ بچار کر کے قبلہ رخ اپنی طرف سے سمت مقرر کر کے اس نے رخ دیا، کہا اگر جہت تحری سے مختلف ہو اور تاریخی یا کسی اور وجہ سے مقتدی کو اس اختلاف کا علم نہ ہو سکے تو اس کی نماز درست ہے۔ اگر مقتدی امام کی جہت تحری کا علم رکھتے ہوئے اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہوگی، یعنی امام کا رخ دوسری طرف اور مقتدی کا رخ دوسری طرف، تحریر دونوں نے کی، قبلہ کس طرف ہے پتہ ہی نہیں تھا کہ سمت کدھر ہے قبلے کی، امام نے اپنی طرف سے کوشش کر کے سمت مقرر کی، مقتدی نے اپنی طرف سے کوشش کر کے سمت مقرر کی۔ اگر تاریخی اندھیرے کی وجہ سے مقتدی کو خبر نہیں تھی اس کے سمت قبلہ کی، پھر تو مقتدی کی نماز ہو گئی۔ اگر مقتدی کو پتا تھا کہ میری سمت تحریر کر کے قبلہ کی اور طرف ہے اور امام کی سمت تحریر کر کے قبلہ کی اور طرف ہے تو کبھی اس امام کے پیچھے اس مقتدی کی نماز نہیں ہو سکتی۔ حضور غزالی زمان فرماتے ہیں کہ دیکھو یعنی فساد صلاۃ کی دلیل یہ ہے کہ مقتدی نے اپنے امام کے خطا پر ہونے کا اعتقاد کیا، اس سے واضح ہوا کہ نماز درست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ مقتدی امام کے خطا پر ہونے کا مرتکب نہ ہو، یعنی مطابقت اعتقاد ضروری ہے۔ جب ان کا مقتدی اور امام کا عقیدہ ہی ایک جیسا نہیں تو حضور غزالی زمان فرماتے ہیں نماز ہو کیسے سکتی؟ امام کا مقتدی کا عقیدہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے۔ ہمارے یہاں کتنی نرمی آ گئی اس وقت۔ ایک شخص کچھ دن پہلے ادھر گلی کے کونے میں مجھے ملا، مجھے کہنے لگا میں نے ایک سوال پوچھنا ہے آپ سے، میں نے کہا پوچھو۔ کہتا میں اکثر نماز پڑھتا ہوں، یہ جو پیچھے گلی کے اندر مسجد ہے اس مسجد میں جا کے اکثر نماز پڑھ لیتا ہوں، تو بھی پڑھتا ہوں نماز جا کے؟ کہتا بس اس لیے پڑھتا ہوں کہ وہ نماز اثر جلدی پڑھا دیتے ہیں تو اس کے بعد مغرب تک بڑا ٹائم مل جاتا ہے، مطلب کافی سارے کام کاج کرتے ہیں۔ یہ ہے جہالت اس وقت قوم کی ہماری، اس لیے جلدی اثر پڑھاتے ہیں، یہاں دیر سے ہوتی ہے، میں جلدی پڑھ لیتا ہوں، مغرب تک کافی وقت بچا ہوتا ہے۔ اب اسے مسئلہ سمجھایا میں نے کہا دیکھ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور فقہ کے نزدیک جو اثر کا وقت ان کا ہے، ہمارے اس وقت میں اثر کا وقت داخل نہیں ہوا ہوتا، ہمارا تو وصول کا وقت ہے جب وہ اثر پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو اس لیے ہماری نماز وہ نہیں ہوتی۔ مسئلہ سمجھ ہی نہیں آیا۔ مسئلہ سمجھ کیسے آیا؟ میں نے کہا دیکھ ان کے پیچھے نماز پڑھنے جاتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی کہ وہ تو حضرت مولا علی کو گالیاں دیتے، وہ تو اہل بیت کو معاذ اللہ برا بھلا کہتے، وہ تو نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے،
وہ تو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی علیہ السلام زندہ ہی نہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کچھ کر ہی نہیں سکتے. کہتا ہاں یہ باتیں تمہاری بالکل ٹھیک ہے، اب میں ان کے پیچھے نماز پڑھنے نہیں جاؤں گا. یعنی فقہی مسائل ہمارے لیے سمجھنا اتنا مشکل ہے. چلو فقہی مسائل نہ سمجھو، کم از کم عقیدے کے باب کو بھی پختہ کر لو. جب عقیدے کا باب پختہ ہو گیا تو یہی کامیابی کے لیے کافی ہے. حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا کہ نور بشر والا عقیدہ رکھنا یہی بندے کی نجات کے لیے کافی ہے. تب اسی پر بندے کی نجات ہو جائے گی. کم از کم عقیدے کی پختگی تو اپنے دل میں رکھو. اب دیکھو کیسا خلاصہ اور نچوڑ حضرت غزالی زمان نے فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ امام کے اور مقتدی کا عقیدہ ایک جیسا ہونا ضروری ہے. جب امام اور مقتدی کا عقیدہ ایک جیسا نہیں تو پھر اس امام کے پیچھے مقتدی کی نماز ہو کیسے سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں وہ آتے ہیں پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پیچھے ان کی نماز ہو جاتی ہے تو لاکھ بار پڑھے، لیکن ہم لاکھ بار سیدھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ ہماری نماز ان کے پیچھے نہیں ہوتی، کیونکہ ان کے ہمارے عقیدے میں فرق ہے اور زمین و آسمان کا فرق ہے. اور میں نہیں کہہ رہا تعلیمات حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہہ رہا ہوں. آپ فرماتے ہیں کہ ان کے ہمارے عقیدے میں فرق ہے. جب صحت عقیدہ یہ ایک جیسا نہیں تو پھر مقتدی اور امام کی نماز کیسے ایک ہو جائے گی؟ کہا مقتدی اور امام کی نماز ایک ہونے سے پہلے دونوں کا عقیدہ ایک ہونا ضروری ہے. اس لیے وہ حرمین شریفین کے جتنے امام ہیں ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی، ان کے پیچھے ہماری نمازیں نہیں ہوتی. ہم نماز پڑھیں بھی تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی. اس لیے اس مسئلے کو حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات سے اپنے سینے میں بٹھاؤ. اب کئی لوگوں میں جو سوچ رہے ہوں گے نہیں جملے بڑے سخت ہیں، مسئلہ بڑا خطرناک ہے. آج تک تو ہم نے کہا کہ یہ نمازیں ہوتی ہیں، ادھر جا کے بھی کوئی نماز چھوڑ سکتا، ادھر جا کے بھی کوئی نماز چھوڑے، وہاں جا کے بندہ کیسے نماز چھوڑے؟ میں کب کہہ رہا ہوں کہ نمازیں قضا کرو، میں نے تو یہ نہیں کہا کہ تم نمازیں چھوڑو. حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ تم نمازیں چھوڑو. نمازیں نہیں چھوڑنی، نماز پڑھنی، لیکن پڑھنی ان کے پیچھے نہیں. اگر کوئی اپنا امام ملے تو اس کے پیچھے پڑھنی، نہ ملے تو بغیر جماعت کے ہی نماز پڑھ لو. چلو یہ تو یقین ہوگا کہ جو پڑھی ہے پھر یقین کو قبول ہو رہی ہے. اس لیے صحت عقیدہ کا ایک ہونا ضروری ہے. عقیدے کے باب کو جو غزالی زمانے کتنے احسن انداز میں ہمیں سمجھایا. اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، سینے میں ہاتھ رکھ کے کرتے کہ ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. وہ ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے، وہ ہمیں مشرک سمجھتے ہیں. معاذ اللہ، تو وہ تو اپنے آپ کو مسلمان کہتے اور نیت بھی مسلمانوں کی کرتے. تو پھر ہماری نماز اس نے امام نے تو ہماری نیت ہی نہیں کی، تو ہم اس کے پیچھے تکبیریں کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. ہاں تجھے ہی ہم نے امام ماننا، تو چاہے ہمیں مقتدی مان یا نہ مان، ہم نے تجھے امام اپنا مان لیا. اس لیے حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات میں نے پہلے کہا، آپ سب احباب کے آنے سے پہلے کہا، میں نے کہا کرامات سننا بڑا آسان ہے، سنانا بڑا آسان ہے، تعلیمات کو سننا اور پھر اس پر عمل کرنا اس زمانے میں بڑا مشکل ہے. ابھی آگے چلو، ابھی تو یہ چند باتیں شروع کر رہا ہوں حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات سے. ابھی اس سے آگے باتیں آپ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو ذکر کیا، حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آپ نے جو ارشاد فرمایا، آپ سے ایک سوال کیا گیا تھا. سوال کیا گیا کہ یہ کہنا کہ وہ قبر میں زندہ کیسے رہ سکتے ہیں، یہ کہنا کہ وہ قبر میں زندہ کیسے رہ سکتے ہیں. حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا اس کا جواب یہ ہے کہ قبر میں تم زندہ رکھتے ہو یا اللہ تعالی زندہ رکھتا. آپ نے فرمایا تم بتاؤ کون زندہ رکھتا؟ کہا جو اللہ قبر کے باہر زندہ رکھ سکتا ہے وہ قبر کے اندر زندہ رکھنے پر بھی قدرت رکھتا ہے. حیات النبی لوگ آج بھی نہیں، ابھی تک تو کسی مسئلے میں پڑے ہوئے. اب چھوڑو ان مسئلوں کو، ابھی تک ان مسئلوں کے پیچھے پڑے ہوئے. نبی علیہ السلام زندہ ہے یا نبی علیہ السلام دنیا سے وفات فرما گئے، وہ زندہ نہیں ہے. حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آگے فرمایا بڑی عجیب بات ہے سننا اور بڑی مزے کی بات ہے. کہتے ملتان میں ایک بد عقیدہ ڈاکٹر تھا. لوگوں نے اسے بتایا کہ قاسمی صاحب حیات انبیاء علیہ السلام کے قائل ہیں. تو وہ کہنے لگا کہ یہ تو سائنس کے قانون کے خلاف ہے. کہنے لگا اگر قاسمی صاحب اپنے قول پر مصر ہیں
تو صبح انہیں قبر میں دفن کر دیتے اور شام کو اگر زندہ رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ باقی انسان کیسے زندہ رہ سکتے؟ یہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ ہم صبح حضور زمان کو قبر میں دفن کر دیتے، شام کو کھولے کہ اگر زندہ رہے تو پھر تو مان جائیں گے کہ اور لوگ بھی قبر میں زندہ رہ سکتے، اگر یہ زندہ نہ رہے تو پھر قبر میں کون زندہ رہ سکتا؟ اب ظاہری طور پر تو بتا یہ اعتراض سن کر ایک بات تو بتا مبہوت ہو جائے ماشاء اللہ، وہ اتنا بڑا اعتراض کر دیا اس نے، واقعی بات تو ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ کیسے بندہ قبر میں زندہ رہ سکتا، لیکن آگے سے عام بندہ نہیں تھا جس پر اعتراض کیا جا رہا تھا، اس کو بھی دنیا غزالی زمان کہتی ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بتائی، سننا حضرت غزالی زمان فرماتے ہیں لوگوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب کی یہ بات بتائی، میں ڈاکٹر صاحب کے کلینک پر پہنچا، میں وہیں پہنچ گیا، جب وہاں پہنچا تو باہر ایک اونٹنی بھی موجود تھی، میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا بھائی اونٹنی کے پیٹ میں کتنے مہینے بچہ زندہ رہتا ہے؟ تو اس نے کہا 11-12 ماہ۔ تو میں نے کہا اگر تمہیں اس اونٹنی کے پیٹ میں 10 گھنٹے کے لیے رکھ دیا جائے تو کیا تم زندہ رہ جاؤ گے؟ تو بچہ تو زندہ ہے نا اونٹنی کے پیٹ میں، وہ تو نہیں مرا نا، وہ تو زندہ ہے، اور تم نے خود کہا کہ 11-12 ماہ زندہ رہتا ہے، تو اگر اس بچے کو نکال کے اس کی جگہ پہ ڈاکٹر صاحب تجھے رکھ دیا جائے تو کیا تو 10 گھنٹے زندہ رہے گا؟ تو ڈاکٹر کہنے لگا کہ وہ اور نظام ہے اور یہ اور نظام ہے۔ حضرت غزالی زمان فرماتے ہیں پھر میں نے کہا میرے سوال کا جواب تو تو نے خود ہی دے دیا، پھر تو تو نے میرے سوال کا جواب تو تو نے خود ہی دے دیا کہ وہ اور نظام ہے یہ اور نظام ہے۔ یہ ہے تعلیمات حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اب فرماتے پھر میں نے چھوڑا نہیں ابھی ڈاکٹر کو، کہتے پھر میں نے کہا کہ تم قرآن کریم پڑھو کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے کہ نہیں رہے؟ اگر حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہ سکتے اور خدا تعالیٰ ان کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا تو وہ خدا انبیاء علیہ السلام کو ان کی قبروں میں بھی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اب یہ ہے حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی تعلیمات کا حکم، آپ کے عقیدے پر پختہ رہنا آج ہمارے لیے بڑا ضروری ہے۔ اور حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے اگلے صفحے پر 263 پر یہ بھی ارشاد فرمایا کبھی کبھی ہمیں کچھ احباب سے نا اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے بغض کی بو بھی آنے لگ جاتی ہے، کچھ احباب سے وہ بغض کی بو بھی آنے لگ جاتی ہے۔ تو حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ذکر کر رہا ہوں جو آپ نے لکھا، آپ نے فرمایا حضرت محترم اعلیٰ حضرت مجدد میاں امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں، ایک ادب دوسری محبت۔ اگر ادب اور محبت ہے تو دین ہے ورنہ دین نہیں ہے، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مقبول اور متشکر ہیں، اور ان کے احسان سے ہم عہدہ پردہ نہیں ہو سکتے۔ یہ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے جتنے ماننے والے ان ساروں کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے کتنی محبت فرماتے تھے۔ اعلیٰ حضرت نے 2 چیزیں دی، حضرت غزالی زمان فرما رہے ہیں، ایک ادب دوسری محبت۔ ادب بھی دیا محبت بھی عطا فرمائی، اور آپ فرماتے ہیں اگر ادب اور محبت ہے تو دین ہے ورنہ دین نہیں ہے۔ یہ ہے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کی تعلیمات، ادب اور محبت ہے تو دین ہے، اگر ادب اور محبت نہیں تو دین بھی نہیں۔ اس لیے تو وہ بے دین طبقہ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت سے آج بھی نفرت کرتا ہے کہ جن کے ہاں ادب نہیں، جن کے ہاں محبت نہیں، وہ لوگ اس لیے اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت کے نام سے بھاگتے ہیں۔ اور اللہ کا فضل ہے جس نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا اللہ نے اسے محبت بھی عطا فرمائی، ادب بھی عطا فرما دیا۔ حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ، چونکہ وقت کافی کم ہوتا چلا جا رہا ہے اور باتیں بڑی کرنی، حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی
تعلیمات کے حوالہ سے مسئلے آج کے جن کے بارے میں آج لوگ جھگڑے کرتے ہیں. حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ سے سوال ہوا. آپ فرماتے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے یزید اور اس کے ساتھی مومن تھے یا نہیں. یہ مسئلہ بڑا عام ہے. آج منہ پھاڑ کے لوگ عقیدہ اہل سنت کے خلاف گفتگو کر رہے ہوتے اور اہل سنت کے سٹیجوں پر کر رہے ہوتے. منہ پھاڑ کے، گلے پھاڑ کے، منہ کھول کے. حضور غزالی زمان رحمت اللہ علیہ سے جب یہ پوچھا گیا، سنو جواب. اب فرماتے ہیں میں اس کو قتل حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد بھی کافر نہیں کہتا. اس کو یزید کو. اور ہمارے اہل سنت کے سٹیجوں پر کیا ہو رہا تھا؟ یزید کافر، یزید لعنتی، یزید ملعون. یہ عقیدہ اہل سنت ہے. یہ ہے عقیدہ اہل سنت جو غزالی زمان میں آپ فرما رہے ہیں. اس لیے ٹھیک ہے، کون کہتا ہے کہ تم اہل بیت سے پیار نہ کرو؟ ہم کہتے ہیں کہ اہل بیت سے پیار کرو، لیکن اہل بیت سے بھی پیار اس انداز میں کرو جس انداز سے پیار کرنے کا حکم قرآن و سنت نے عطا فرمایا. اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت سے اپنے سینے کو لبریز کر کے کوئی شخص اٹھے اور عقیدہ اہل سنت کے خلاف گفتگو شروع کر دے، اور جب اسے منع کیا جائے کہ نہیں اپنے ساری دلیلیں اپنے پاس رکھو، ہم نے کہا ہم ساری دلیلیں اپنے پاس ہی رکھیں گے، لیکن تجھے بھی اہل سنت کے سٹیج پر نہیں چڑھنے دیں گے، کیونکہ تو بغیر دلیل کے اہل سنت کے سٹیج پر چڑھا. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اس کو قتل حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بھی کافر نہیں کہتا، کیونکہ میرے امام ابو حنیفہ نے اس کو کافر نہیں کہا. یزید کو، یزید کے کفر کا عقیدہ اہل سنت کا نہیں. کا کفر و ایمان کی بحث الگ ہے. ہمارے نزدیک کافر و مومن کے درمیان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. یا آدمی مومن ہوگا یا کافر. یعنی خارجی کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ کرنے والا فاسق بھی کافر ہو جاتا ہے. حضور غزالی زمان فرماتے ہیں ہمارا وہ عقیدہ نہیں. ہم یا کافر مانتے ہیں یا مومن مانتے ہیں، ان کے درمیان کوئی اور تیسرا رستہ ہمارے پاس نہیں. یا مومن ہوگا یا کافر ہوگا. ہم فاسق کو بھی ایمان سے خارج نہیں کہتے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یزید قتل حسین سے پہلے بھی فاسق تھا اور قتل حسین کے بعد بھی. پہلے بھی فاسق تھا، بعد میں بھی فاسق. کہ اگر کوئی چاہے تو میں اس کا ثبوت دے سکتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث میں موجود ہے، میں بتا سکتا ہوں. آگے کیا کہتے ہیں؟ اگلے جملے سنو حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ جو آج یزید کے کردار کو لے کر یزید کے ابا جی حضرت امیر معاویہ پر بات کرتے. کیا فرمایا حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق غلط فہمی میں مبتلا ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو کچھ ہوا وہ اجتہادی غلطی کی بنا پر ہوا. اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے. جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے وصیت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات شریفہ یعنی ناخن مبارک کے تراشے میرے سینے پر رکھ دینا اور مجھے میرے رب کے حوالے کر دینا. یہ جملے کہہ کر آگے کیا کہتے میں حضور غزالی زمان فرماتے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایک لفظ بھی تصور میں نہیں لا سکتا اور نہ زبان سے کہنا جائز سمجھتا ہوں. وہ صحابی رسول ہے. اب پھر لطف لینے کے لیے جملے سنو. کہتے ہیں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف ایک لفظ بھی تصور میں نہیں لا سکتا اور نہ زبان سے کہنا جائز سمجھتا ہوں. وہ صحابی رسول ہے. آگے کیا کہا؟ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جو ان کی ہر لفظش کے اوپر غالب ہے. جو کچھ بھی صحابہ سے ہوا ان کے سارے اعمال پر جو ان کی عظمت کا ایک باب غالب ہے
غالب ہے، ہر لفظش کے اوپر. یاد رکھنا خطا کے تو دو معنی ہیں لیکن لفظش کے دو معنی نہیں. لفظش کے دو معنی نہیں ہے، خطا کے دو معنی ہیں. ایک خطا اجتہادی ہوتی ہے اور دوسری حق تک پہنچنے والی مجتہد کی شان ہے. یہ جو ہے خطا اجتہادی اور دوسری خطا معصیت، خطا کے دو معنی ہیں لیکن لفظش کے دو معنی نہیں. لفظش کا ایک ہی معنی. اور یہاں کیا فرما رہے ہیں؟ حضور کی صحابیت کی عظمت ایک ایسی چیز ہے جو ان کی ہر لفظش کے اوپر غالب ہے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لفظش کے جملے بولے، کس کے لیے؟ صحابی کے لیے. تو ادھر تو کوئی پکڑ کی بات نہیں. کسی مفتی، کسی محقق، کسی نے اٹھ کے کوئی پکڑ کی ہو کہ آپ نے صحابی کو لفظش والا کہہ دیا. معذرت، یہ باتیں ساری کتب کے اندر موجود ہیں. اور ادھر اگر آج حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف معذرت کہا جائے خطائے اجتہادی کے لفظ تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو گیا؟ خطائے اجتہادی کی نسبت کر دی حضرت فاطمہ کی طرف. یہ نہیں ہو سکتا. لیکن آگے دیکھو، آپ نے خود خطائے اجتہادی کے بارے میں ذکر بھی فرمایا. وہ کیسے فرمایا؟ آپ نے دوسرے مقام پر، وہ بھی ذکر کرتا ہوں، لیکن آپ فرماتے ہیں لیکن جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ آئے گا تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ حضرت امیر معاویہ حق پر ہے. حق پر حضرت علی ہے، حق پر حضرت علی ہے، حق پر حضرت علی ہے. یہ تو اہل سنت کا عقیدہ کہ حق مولا علی کے ساتھ ہے. لیکن اس کے یہ مراد نہیں کہ تم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کام و تشریح شروع کر دو. اسی کتاب کے دوسرے صفحے پر صفحہ نمبر 200 پر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے حضرت مولا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ایک بات کو نبی اسلام کے فرمان کو ذکر کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاویہ تو مغلوب نہیں کیا جائے گا، یعنی تو مغلوب نہیں ہوگا. یہ بات ذکر کر کے آپ نے فرمایا حوالہ صحیح دکھانا میرا کام ہے. کہا کوئی حضرت امیر معاویہ کے خلاف بات نہ کرے، حوالہ صحیح دکھانا میرا کام ہے. یہ لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں بے شک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت کا جلوہ تھا، مگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر حضور کی دعا لگی ہوئی تھی. یہ ہے اہل سنت کا عقیدہ. اور قربان جائے حضور غزالی زمان پر کیسے کھول کھول کے انہوں نے اہل سنت کے عقیدے کو بیان کیا. اور آج کوئی کالے پیلے ان کے گھروں کا کھا کر اہل سنت کی سٹیجوں پر اہل سنت کے عقیدے کے خلاف کلام پڑھ کے اور پیسے بٹور کے گھروں میں جا کے سو جانے والے، پھر وہاں بیٹھ کے بک بک کرنا اہل سنت کے علماء کے خلاف. مجھے ساری خبریں دائیں بائیں سے کئی لوگ ہیں جو دور دور رہ کے زبان چلاتے ہیں. میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں، میں کوئی دور تو نہیں، چلو پہلے دور تھا، اب تو مستقل یہی کرو. جس کو جس لمحے تکلیف ہو عقیدہ اہل سنت پر اللہ کے فضل سے ہر وقت اس کی تکلیف دور کرنے کو تیار. نہیں تم ادھر گھروں میں بیٹھ کے زبان چلاؤ کہ نہیں فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا فلاں ہو گیا، عقیدہ یوں بیان کر دیا گیا، عقیدہ یوں بیان کر دیا گیا. میں کہتا ہوں ہم تو اپنی بات ہی نہیں کرتے، ہم بات کرتے تو اپنے اکابرین کی بات کرتے. اب جس نے جھگڑنا ہم سے نہ جھگڑے. حضور غزالی زمان کی قبر اندر دور نہیں، قریب ہی حضور غزالی زمان کا مزار اقدس ہے. جاؤ وہاں جا کے بولو کہ حضور غزالی زمان کیا کر دیا. ہماری روزی روٹی کا مسئلہ تھا اور آپ نے حضرت امیر معاویہ کی شان بیان کر کے ہماری روزی روٹی کو بند کر دیا. روزی روٹی بغضوں میں نہیں چلتی، روزی روٹی سچے عقیدے پہ چلتی ہے اور حق حلال کی ہوتی ہے. حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی ہوئی تھی. میں جانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے، مگر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کوئی نازیبا کلمہ کہنا یا گستاخی کرنا مومن کا کام نہیں ہے. امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرنا یہ مومن کا کام نہیں ہے. کوئی نازیبا کلمہ بولنا بھی یہ مومن کا کام نہیں. یہ ہے تعلیمات حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ. آج جتنے ہیں لفقے قسم کے لوگ اپنے آپ کو نام لے لے کر
منسوخ کرنے والے ان کی طرف ان کی تعلیمات کو پڑھیں، پھر آگے ہم سے جھگڑے کہ تم اپنی طرف سے عقیدہ بیان کرتے ہو۔ عقیدہ وہی ہے جو 14 صدیوں سے ہمارا مقررہ طور پر لکھ دیا گیا۔ ابھی تو آگے سنو، کہتے ہیں اس وقت اس مسئلہ پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی دلیل میں نے آپ کو بتا دی۔ کیا بتا دی؟ آپ فرماتے ہیں دونوں مجتہد ہیں، دونوں مجتہد ہیں۔ کون؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجتہد۔ دونوں مجتہد ہیں، حضرت معاویہ بھی حضرت مولا علی بھی۔ کہا اگر مجتہد سے خطا ہو، سنو، اگر مجتہد سے خطا ہو تب بھی وہ عذاب کا مستحق نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے، ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ اگر مجتہد سے خطا ہو جائے پھر بھی اسے عذاب نہیں ہوتا، بلکہ اللہ اسے ایک اجر کا حقدار بنا دیتا ہے، وہ ایک اجر کا حقدار ہوتا ہے۔ یہ مجتہد سے خطا ہونا اور مجتہد کی طرف خطائے اجتہادی کی نسبت کرنا یہ کوئی عیب نہیں ہے کہ بندہ سب کے ماں چلتا ہے، یہ کوئی عیب ہے؟ یہ عیب نہیں ہے، یہ تو شان ہے۔ شان بھی ایسی کہ دیکھو ایک طرف اجتہاد حضرت مولا علی کا، دوسری طرف اجتہاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، دونوں کا اجتہاد تھا، ایک حق تک پہنچے، دوسروں سے اجتہاد میں غلطی ہوئی، لیکن کہتے ہیں اس کے باوجود بھی مومن کی شان نہیں کہ وہ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کوئی نازیبہ کلمات بولے، وہ مومن نہیں جو ان کے شان میں غلط سوچے، اور جو کتا اہل سنت کا کھا کے حضرت امیر معاویہ کو کفر کرے۔ حضور غزالی زمان کی تعلیمات سے مومن ہو کیسے سکتا؟ یہ ہے حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات۔ ابھی اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو ہمارے ہاں اکثر بولا جاتا ہے کہ اگر یزید ایسا تھا تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقرر کیوں کیا؟ اگر یزید ایسا تھا تو حضرت امیر معاویہ نے اسے مقرر کیوں کیا؟ اب کہتے ہیں سوال ہوا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے یزید کو ولی عہد کیوں مقرر کر دیا تھا؟ اس کا بھی جواب سن لو۔ حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہاں بے شک انہوں نے یزید کو ولی عہد مقرر کیا تھا، اس لیے نہیں کہ خلافت، مملکت اور حکومت کو اپنے خاندان میں بند کر دے، اس لیے نہیں کیا تھا۔ یہ بدگمانی ہم نہیں کر سکتے، حضرت امیر معاویہ کے بارے میں ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں۔ کیسی احتیاط ہے حضرت حضور غزالی زمان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور لوگ منہ پھاڑ کے گلے پھاڑ کے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم یہ بدگمانی نہیں کر سکتے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حضور کے صحابی ہیں، اور حضور کے صحابہ کے حق میں مومن کو حسن ظن سے کام لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ مومن کے حق میں خیر کا گمان کرو۔ معاذ اللہ، یا تو امیر معاویہ کو تم کافر کہو، اور اگر مومن کہتے ہو تو قرآن کریم کہتا ہے کہ مومن کے حق میں بدگمانی مت کرو۔ یا تو انہیں معاذ اللہ کافر کہو، پھر تو جتنی مرضی بدگمانی کرو، اور اگر مومن کہتے ہو تو پھر مومن کے بارے میں قرآن حکم دیتا ہے کہ اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو، ان کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان کرو۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں۔ میں کہتا ہوں حضور غزالی زمان نے ان کلمات کی نسبت بھی اپنی طرف کی کہ کوئی نہ بکے۔ کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مومن ہیں، لہذا ہم ان کے حق میں بدگمانی نہیں کریں گے، ہم ان کے حق میں بدگمانی نہیں کریں گے۔ اور جب بدگمانی نہیں کریں گے تو لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہوں نے اپنے خیال میں وہ بہتر سمجھ کر کیا، اگرچہ اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا۔ انہوں نے اپنے گمان میں بہتر سمجھ کر کیا، لیکن اس کا نتیجہ بہتر نہیں نکلا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ اور لوگ یزید کے کردار کو لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ صرف باپ پر نہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باپ پر بھی کار کرنا شروع کر دیتے۔ ہوش کرو، یہ ہے تعلیمات حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ کتنی احتیاط کے جملے حضور غزالی زمان نے اپنی زبان سے ارشاد فرمائے، اور آج ہم اتنے بے باک ہو جائیں، اور کئی تو وہ مرزا منگول کو سن کے بے باک ہوئے بیٹھے۔
جس نبی علیہ السلام کا ہم نے کلمہ پڑھا، جن سے ہم پیار کرتے، ان کی عزت و ناموس پر اس نے حملہ کیا، اس لیے ہمیں تکلیف ہے۔ جن صحابہ کی محبت کا ہم دم بھرتے، ان صحابہ کی شان میں اس نے توہین کی، اس لیے ہمیں تکلیف ہے۔ جن اہل بیت کی محبت کا ہم اقرار کرتے، اس نے اس اہل بیت کی محبت کی زبان اور ان کی زبان پر حملے کیے، اس لیے تکلیف ہمیں۔ اور جن اولیاء کی محبت کے ہم گیت گاتے، ان اولیاء کی شان میں اس نے توہین آمیز کلمات بولے، اس لیے تکلیف ہمیں۔ کسی اور طبقے کو تکلیف ہمیں، اور اللہ کے فضل سے ہم اس کو جو مرزا منگول کو تکلیف ہوتی ہمارے بزرگوں سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، ہمارے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی سے، اس کی تکلیف کو اللہ کے فضل سے ہمارے کئی دوست احباب دور کر بھی رہے، اور انشاءاللہ ہم اس کی تکلیف کا علاج کرتے بھی رہیں گے۔ ویسے جس حد تک وہ بتا پہنچا، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی پھر اللہ اس امت کو ممتاز قادری جیسا ہیرو عطا فرمائے گا۔ جس حالت تک وہ پہنچا، پھر کوئی نہ کوئی ہیرو آئے گا، اور پھر اس کا حال بھی وہی ہوگا جو اور گستاخوں کا ہوتا چلا آیا۔ ایف آئی آریں تو ہوتی ہیں، پکڑے بھی جاتے ہیں، لیکن پھر آسیہ ملونہ کی شکل میں علماء کو جیلوں میں ڈال کر پورے پروٹوکول کے ساتھ اسے غیر ملک میں بھیج دیا جاتا ہے۔ اسی لیے تو قانون ہاتھ میں لینے پر لوگ مجبور ہو جاتے ہیں، اور لوگ قانون ہاتھ میں لے لیتے۔ ابھی دیکھو مردان کے اندر کچھ دن قبل ایک شخص نے جب ایک دنیاوی لیڈر کے بارے میں معاذ اللہ چولے بولے، نبی علیہ السلام کے ساتھ ملا کر کہا جتنی ان کی مقام و مرتبہ اس جتنا میں اس کا بھی مانتا ہوں، ان سے یہ کم نہیں ہے۔ اب ساتھ کھڑے لوگ دنیا دار جن کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی، وہ بھی کہہ رہا تھا کہ اللہ جی ہوش کر، کیا جملے بول رہا؟ کہا نبی علیہ السلام کی ذات، اور کہا تمہارے دنیا کے چھچورے کی ذات، کس کے ساتھ تم ملانا چاہتے ہو؟ لیکن سمجھا نہیں۔ آخر ایک شخص نے مکہ مارا، وہ سٹیج سے نیچے گرا۔ نیچے صرف اس جماعت کے برکت تو نہیں کھڑے تھے نا، نبی علیہ السلام کے عاشق کھڑے تھے۔ انہوں نے پھر اسی وقت بدلہ لیا اور اس کا وہی کام تمام کر دیا۔ اس لیے ہم کہا چولہے بولنے سے پہلے ہوش کرو، چولہے بولنے سے پہلے سوچو۔ کسی بھی لیڈر کی محبت میں اتنی گمراہی کی حدیں کراس نہ کرو کہ پھر تمہیں قرآن و سنت کا پیرا بھی نظر نہ آئے، کہ تمہارے جملوں میں قرآن و سنت کا کوئی پیرا بھی ہے، تم حد ہی پار کر دو۔ جب حدیں پار ہوتی تو ہم نے کلمہ دنیا کے کسی لیڈر کا تو نہیں پڑھا، دل پہ ہاتھ رکھو، پوچھو کس کا کلمہ پڑھا؟ ہم نے غربت خطرہ کے مکی کا کلمہ پڑھا، ہم نے ان سے محبت کا دعویٰ کیا، ان سے محبت کی۔ اس لیے ہوش کرو، دنیاوی لیڈروں کو چھوڑو، آمینہ کے لال سے پیار کرو، جنہوں نے دنیا میں، قبر میں، حشر میں ہمارا ساتھ نبھانا۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، ہر بندہ سیاسی لحاظ سے اپنی تاریخ رسا کشی میں لگا، کرسی کو ہر شخص اپنی طرف کھینچنے کی کوشش میں لگا کہ کرسی کو کہتا ہے مجھے مل جائے، وہ کہتا ہے کرسی مجھے مل جائے، وہ کرسی، ہر شخص کرسی کے لالچ میں اس وقت بھیڑیا بنا ہوا ہے۔ کسی کو ہوش نہیں کہ اس بیچاری عوام کی حالت کیا ہے، کسی کو ہوش نہیں کہ عوام کے ساتھ کیا گزر گئی پچھلے 5 سالوں سے، 2018 سے لے کے آج 2023 تک کیا حال ہوا امت مسلمہ بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں کا۔ بھول گئے ہم ان 5 سالوں کو کہ 2018 کے حالات سے آج 2023 کے حالات کو بیٹھ کر سوچو تو صحیح۔ پہلے 3.5 سال میں ایک فرد نے کیا کیا، پھر آگے 1.5 سال میں 13 جماعتوں نے مل کے پاکستان کا حال کیا کیا۔ کوئی ہے امت کا درد رکھنے والا؟ کوئی ہے ایسا شخص امت کا درد رکھنے والا؟ کوئی نہیں آئے گا نظر۔ کون درد سمجھے گا امت مسلمہ کا؟ جن کو ہوش ہی نہیں، جن کے گھر میں حرام کی کمائی اتنی ہے کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ آٹا کتنے روپے کلو تک پہنچ گیا، جنہیں ہوش ہی نہیں کہ گھی کا ریٹ کیا، جنہیں ہوش ہی نہیں کہ سبزیوں کے ریٹ کتنے۔ کمانا ہم نے ہے، کھانا ہم نے ہے، گھر والوں کو کھلانا ہم نے ہے۔ خدا را ان لیڈروں کے پیچھے نہ بھاگو، بھاگنا ہے تو محبوب کی محبت کے پیچھے بھاگو، جنہوں نے قبر و حشر میں ہمارا ساتھ نبھانا، دنیا و آخرت میں انہوں نے ہمارا ساتھ نبھانا۔ اس لیے ان دنیا کے لیڈروں کی محبت کو ترک کرو، نبی علیہ السلام کی محبت کا اعلان کرو۔ دیکھو میرا رب پھر ہمیں پاکستان میں خوشحالی کا رستہ عطا فرمائے گا۔ استغفار کا ورد کرو، صبح و شام اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ورد کرتے رہو، تاکہ یہ بدمست ہاتھی جتنے ہمارے سروں پر مسلط ہوئے اللہ انسانوں کو ہمارے سروں سے اتارے۔ دیکھو وہ افواج پاکستان جن سے ہم آج تک بھی سب سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں،
تم نے 5 گھنٹے یہاں بارڈر پر کھڑے ہو کے اس کی حفاظت کے لیے پہرا دینا. کون سا لیڈر ہے جو 5 گھنٹے یا 5 منٹ بھی نکال سکے؟ صرف بند کمروں میں بیٹھ کر ہمارے افواج پاکستان کے نوجوانوں پر ہرزہ سرائی کرنا اور افواج پاکستان پر تانا زنی کرنا، صرف یہ شیوا بن گیا آج لوگوں کا، جو سمجھتے ہیں کہ شاید اپنی بک بک سے افواج پاکستان کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دیں گے. تم نہیں نکال سکتے، کیونکہ پاکستان کی حفاظت افواج پاکستان کے نوجوان آج کی سرحدوں پر کھڑے کر رہے ہیں، جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے، بچوں کو چھوڑ کے. کبھی ان بچوں کی حالت تو دیکھو جن کے گھر میں ان کے باپ کا یونیفارم لپٹا ہوا آ جاتا ہے کہ یہ ہے تمہارے باپ کی وردی جو اس نے شہادت کے وقت میں پہنی ہوئی تھی. ان جدید بچوں کے لمحات کو سوچو، ان جوانیوں میں بیوہ ہوتی عورتوں کے بارے میں سوچو. کتنے نوجوان ہم نے آج تک پاکستان کی حفاظت کے لیے افواج پاکستان نے پیش کیے. آج میں سے کوئی کہ جس نے اپنا بچہ افواج پاکستان کو پیش کیا ہو کہ ہمارا بچہ سرحد پر حفاظت کرے گا، ہمارا بچہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرے گا. سب سے مشکل کام ہے اپنی جان دینا، وہ مشکل ہمارے لیے، اور ایک فوجی جوان کے لیے سب سے آسان ہے پاکستان کے لیے اپنی جان دینا، اور وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اس لیے مت آؤ بیروتیوں کی باتوں میں. جو لوگ اس وقت پاکستان میں ہرزہ سرائی کر کے ایک انتشار کی کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ کا ذکر کرو. اللہ ان بھوتوں کو ہمارے سر سے اتارے، اور امت کا درد رکھنے والا کوئی حضرت عمر کی سیرت پر عمل کرنے والا حکمران عطا فرما دے. رب ذوالجلال میرے یہ کلمات اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمیں حضرت غزالی زمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ابھی آپ یہ دیکھ سکتے کہ کتنے سارے حوالہ جات ہیں، ابھی تو ان میں سے 4-5 حوالہ جات آپ کے سامنے پیش کیے. انشاءاللہ زندگی باقی رہی تو اگلے سال پھر شوال المکرم کا ایک جمعہ تعلیمات حضور غزالی زمان پر پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.